پہلی نیت اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، دوسری نیت اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، تیسری نیت اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ عطا کر دے، میرے بچوں کی زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کرے تو میں معاشرے کے لاچار لوگوں کی مدد کروں گا، نصرت کروں گا۔ یہ تین نیتوں کے ساتھ کاروبار عین دین ہے۔ اور اگر چوتھی نیت شامل ہو گئی کہ میں معاشرے میں اپنے رشتہ داروں میں شریکہ برادری میں تفاخر کر سکوں کہ میں امیر ہوتا ہوں، آپ غریب ہوتے ہیں، اور میں ان سے نمایاں ہو کر کے ان پر اپنا تفوق ثابت کروں، بتاؤں کہ میں آپ سے کوئی اہم ہوں، رزق پاک ہے، رزق حلال ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچایا، لیکن تین نیتوں کے ساتھ چوتھی نیت یہ بھی شامل ہو گئی تو یہ مذموم ہو جائے گا۔ رزق حرام تو نہیں ہوگا لیکن مذموم ہو جائے گا۔ لیکن اگر عیش و عشرت کرنا، اس سے بدیاں اور گناہ کر کے اپنی زندگی کو تلذذ میں مبتلا کرنا مقصود ہوا تو پھر یہ سراسر شر کا سبب اور سراسر گناہ کا ذریعہ یہ رزق بن جاتا ہے۔ اور اگر ان تین نیتوں کے ساتھ رزق کمائے، چوتھی نیت کوئی شامل نہیں ہے لیکن رزق کمانے کے ذرائع پاکیزہ نہیں ہیں، کسی سے دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو پھر بھی اس کی پکڑ ہے۔ اگر کوئی اس لیے ڈاکہ کرتا ہے کہ میں یتیم بچیوں کی شادی کروں گا، میں بیوگاں کی مدد کروں گا، اس لیے بینک لوٹتا ہے، تو اس کو یہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو جان لینی چاہیے کہ صرف تین نیتوں کو ملحوظ رکھ کے رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے۔ اور اگر نیات میں اس طرح کا اضافہ کر لیا جائے جو شر اور بدی کی طرف جاتا ہے تو پھر کچھ صورتوں کے اندر بے برکتی، کچھ صورتوں کے اندر مذموم ہو جائے گا، اور کچھ صورتوں کے اندر کراہت آ جائے گی، کچھ صورتوں کے اندر حرمت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ جب بھی کاروبار کریں، حتیٰ کہ مزدوری کریں، ہم جو ہے وہ مستری کے پیچھے ٹوکری اٹھا کر کے، اینٹیں اٹھا کر کے دوسری چھت کے اوپر لے جا رہے ہیں تو ہماری نیتوں میں کہیں یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں استحضار کبھی نہ کبھی ان نیتوں کر کے اپنی نیتوں کی بالکل صفائی کرنی چاہیے کہ ان تین نیتوں کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی چیز نہ جڑی ہوئی ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اتنی محنت اس دور کے اندر اور پھر اس ملک کے اندر، ایک فیکٹری چلانا آسان کام نہیں ہے، اگرچہ مزدوری کرنا بھی مشکل کام ہے اس گرمی کے اندر، لیکن آپ دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جتنے محکمے اور جو کچھ ہے اس وقت، تو یہ ایک فیکٹری چلانا بھی کار دارت، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر ہماری آخرت ہی نہیں سنورتی ہے تو پھر افسوس ہے ہماری اس مشقت پر۔ یہ کولو کے بیل کی طرح پھر جتے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطمع نظر آخرت ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دین نے ہمیں دنیا سے بھی ہٹنے کی ترغیب نہیں کی کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں۔ اسلام ہمیں ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، غرق دنیا سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، کہتا ہے ترک دنیا نہ کرو لیکن دنیا میں غرق بھی نہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے ہمارا دین۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو بہت کمزور ہو چکے تھے، تو آقا کریم نے اسے پوچھا کہ تم اتنے کمزور ہو گئے ہو، تم نے کوئی اللہ سے دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی حضور، میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ فرمایا کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے عرض کی میری دعا یہ تھی کہ اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ ہی ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے، تکلیفیں، بیماریاں، اذیتیں، ان صورتوں کے اندر میرے اوپر مصیبتیں ڈال دے اور آخرت کی مصیبتوں کا یہ افزانہ بن جائے۔ تو یہ بظاہر بڑی خوش ہونے والی بات ہے کہ اس نے آخرت صاف کر لی اور دنیا کے اوپر آخرت کے حصے کے دکھ مانگ لیے، لیکن حضور علیہ السلام اس کی اس بات پہ خوش نہیں ہوئے اور فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ مالک مجھے دنیا پہ دے دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے اس جہاں میں بھی بہتریاں دے دے، اس جہاں میں بھی بہتریاں عطا کر۔ تو مسلمان اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے تھوڑا آیا ہے، مسلمان کے لیے عزتیں ہیں۔ تو یہاں بھی آسودہ زندگی گزارے، اچھے کاروبار کرے،
آسودہ خوشگوار زندگی گزارے، لیکن اس کی نیت کے ساتھ یہ 3 چیزیں ہر وقت جڑی ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، فرمایا کہ میں اس پر اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، ان میں سے پہلی چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اگرچہ تمہارا حساب یہی بتا رہا ہے کہ 100 میں سے 2.5 نکال دو گے تو باقی 97.5 رہ جائیں گے، 100 میں سے اتنے نکالو گے تو اکاؤنٹنٹ بتاتا ہے باقی اتنے رہ گئے، منہا کیے تو باقی اتنے رہ گئے، لیکن فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دے تو میں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ بندہ کہے لو اس نے تو معاف کر دیا، یہ ڈر گیا، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری بات فرمائی کہ میں جو قسم کر کے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دے تو اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو مانگنے لگتا ہے پھر ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ بلکہ میرے بزرگ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے سامنے اپنی مالی مشکلات بیان کرنا بھی ایک مہذب سوال ہوتا ہے، تو لہٰذا کسی کے آگے سوال نہ کریں، تھوڑے پہ گزارا کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو ایک طرف ان کو تسلی دی اور دوسری طرف مالداروں کو کہا کہ تم گھبرانا نہیں ہے کہ صدقے سے مال کم ہو جائے گا، تم بانٹو اس کی راہ میں، ضرورت مندوں کو دیکھو تو تم بے چین ہو جاؤ کہ تمہاری تجوریوں میں پیسے بھرے ہیں اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہاری رشتہ داریوں میں، تمہارے پاس ملازمت کرنے والے، تمہارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے، تمہارے احباب میں، دوستوں میں اگر کسی مشکل میں ہیں تو یہ دولت ہے کس لیے؟ اب تم سوچو یہ تو میری کمائی ہے، یہ تو میری خون پسینے کی محنت ہے، تو میں ان پہ لٹا دوں؟ تو یہ حضور نے ضمانت دی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے مال کبھی گھٹتا ہی نہیں ہے۔ اور صدقے سے مال لٹانے سے راہ خدا میں اگر گھٹتا ہوتا تو اس امت کے سب سے غریب آدمی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، جنہوں نے سارا مال لٹا دیا۔ تو صدقے سے مال نہیں گھٹتا۔ تو ایک طرف امیروں کو حکم دیا گیا کہ وہ راہ خدا میں لٹائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، اور دوسری جانب غربا کو کہا گیا کہ وہ اللہ جس حالت میں انہیں رکھے ہوئے اس حالت پہ خوش رہیں، وہ کوشش کریں کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹنے نہ پائے اور وہ اپنی آبرو کو بچا کے رکھیں، لیکن اگر مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ ایک امر آخر ہے کہ جہاں کسی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ یا جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے تو وہاں پھر اگر سوال بھی کیا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ زندگی کے اندر کاروبار کے ذریعے سے معاشرے کے دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ 1 سے 2 فیکٹریاں، 2 سے 4 اگر ہم لگا لیتے ہیں تو کتنے گھروں کے چولہے اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ ماضی کے اندر جب لوگوں نے فیکٹریاں بند کر کر کے پراپرٹی کا کام کرنا شروع کر دیا تو میں نے کئی جگہوں پہ یہ جا کے کہا تھا کہ اس سے 2-3 گنا 4 گنا پیسے ہو جاتے ہیں۔ تو سب نے یہ سوچ لیا یہ آسان کام بھی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر ساری قوم اسی طرف لگ جائے تو پھر غریب کہاں کام کریں گے اور کہاں، فیکٹریاں ساری بند ہو جائیں گی اور سارے پراپرٹی کے کام میں آ جائیں گے، زرعی زمینیں بھی ختم ہو جائیں گی، جو زرعی ملک ہے ہمارا، اور آج دیکھیں کتنی قیمتی زمینیں جو ہیں وہ سوسائٹیز میں چلی گئی ہیں، اور جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرو، کاروبار کیا کرنا ہے، یہ زمینیں خریدو اور پھر دیکھنا کہ وہ اس کا ریٹ کہاں چلا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک حد پہ میں اس کو حرام نہیں کہتا، یہ جائز ہے، آپ نے اختیار سے کیا لیا، لیکن کچھ ترجیحات بھی تو ہوتی ہیں۔ اگر حکومت نہیں ان ترجیحات پہ غور کرتی تو ہمیں خود کرنا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے وہ پراپرٹی لے کے رکھ لیتے ہیں تو اس سے فائدہ صرف میری ذات کو ہوگا، لیکن اگر ہم فیکٹری لگا لیتے ہیں تو اس سے 200 400 500 گھروں کے چولہے جل اٹھیں گے، ملک کو زر مبادلہ آئے گا، فائدہ ہوگا ملک کے اندر۔ تو یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، یہ ممبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اس بات کی ترغیب دیں
فیکٹری بند نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہاں کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور پھر ان لوگوں کی ضروریات کا بھی آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے وہ 500-600 لوگوں کے حالات بندے کی نظر میں ہوتے ہیں، اور مخفی انداز سے ان کی بندہ مدد بھی کر سکتا ہے، اور ان کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ شہر سیالکوٹ تو خیر اللہ کے فضل سے بڑا خوشحال ہے اور خود کفیل ہے اس حوالے سے کہ یہاں کے لوگوں نے کاروبار کو پھیلایا، پوری دنیا سے زر مبادلہ لے کے آئے، یہاں ہر بندہ روزگار پہ لگا ہوا ہے۔ باقی کچھ اضلاع میں جانا ہوتا ہے تو وہاں بہت مندہ حال ہے، اور بالکل نوجوان آوارہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو شاید کام کرنے والے نہ ملتے ہوں اور مزدور نخرے کرتے ہوں،